السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ کافرون۔ چلے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الکافرون۔ یہ قوف جو ہے، قل کا جو قوف ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے قل۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اسے کھینچنا ہے، اور یا کے اوپر جو ہے ایک مد بھی ہے۔ اب یہ جو ہے یا ایک کلمہ ہے، اور یہ حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک کلمے میں ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد جو ہے، اس مد کو ہم کہیں گے مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اس مد کو ہم کہیں گے مد منفصل، کیونکہ اگر ایک کلمے میں ہوتا، یعنی کہ مد ایک ہی کلمے، حمزہ جو ہے ایک ہی کلمے میں ہوتا تو یہ مد متصل ہوتا، مگر یہ دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے، اور اس کو ہم 3 سے 4 الف کی مقدار میں لمبا کر کے یعنی کھینچ کے پڑھیں گے، صحیح ہے۔ قل یا ایہا الکافرون۔ اب ہا جو ہے وہ لام سے ملے گا حل، ٹھیک ہے۔ قل یا ایہا، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار میں لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فا کے نیچے زیر ہے، واو پہ جزم ہے، واو سے پہلے رو پہ پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اور اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے، جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ زبر ہٹ ختم ہو جائے گا اور اس پہ جزم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھتی ہوں۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الکافرون۔ لا کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لا جو ہے نا، ہم الف سے پہلے زبر ہوگا تو یہ الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر یہ مد ہے، اور حمزہ جو ہے یہ پھر یہی دوسرے کلمے میں ہے۔ یہ لا ایک کلمہ ہے، اور اعبدو یہ دوسرا کلمہ ہے، صحیح ہے۔ اس لیے جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو وہاں پہ یہ مد منفصل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مد منفصل۔ اس کو 3 سے 4 الف کھینچ کر پڑھنا ہے، 3 سے 4 الف لمبا کر کے یا کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لا اعبد، ما الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، ایک الف کی مقدار میں لمبا کریں گے۔ لا اعبد ما تعبدون۔ با کے اوپر پیش ہے، اور واو کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، تو یہ ہو گیا واو مدہ، ایک الف کی مقدار میں اس کو لمبا کرنا ہے۔ اور نون جو ہے یہ اس کے اوپر زبر ہے، وقف کی صورت میں یہاں جزم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لا اعبد ما تعبدون۔ لا اعبد ما تعبدون۔ اب یہاں پہ لام الف ہے، اس کے مطلب نہیں،
اور یہ جو گول دائرہ ہے یہ وقف کا نشان ہے. تو یہ لام الف جو ہے نا اس میں ہمیں اجازت ہے کہ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو وقف کی حالت میں یہ گول دائرہ ہے یہ یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یا تو آپ وقف کر دیں اگر، یا آپ کا سانس زیادہ دیر چل سکتا لمبا کر سکتے ہیں تو آپ اسے وقف نہ کریں اور ایک ساتھ پڑھ لیں. مگر اگر آپ کا سانس زیادہ دیر تک نہیں رکتا ہے تو آپ یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں. دونوں صورت جائز ہے. صحیح ہے. واقع پر وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہ جو پھر وہی چیز ہے ولا، اس میں جو ہے یہ تو الف سے پہلے زبر ہے لام پہ تو الف مدہ ہے، مگر اس الف کے اوپر مد بھی ہے. اور یہ ایک ولا ایک کلمہ ہو گیا اور انتم جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے. تو یہ بھی وہی سیم مثال ہے کہ اس کو ہم مد منفصل کہیں گے، چھوٹا مد 3 سے 4 الف کھینچنا ہے. صحیح ہے. ولا انتم، یہ تا جو ہے نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. تا جو ہے حروف اخفا ہے. حروف اخفا 15 ہیں. تو اس سے پہلے جو نون ساکن ہے اس کی اخفا میں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. صحیح ہے. یہ جو 15 حروف اخفا میں سے یہ تا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. صحیح ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف لمبا ہوگا، با کے نیچے زیر ہے یہ نہیں کھنچے گا. واو پہ جزم ہے اور اس سے پہلے دال پہ پیش ہے، یہ واو مدہ ہوا. صحیح ہے. یہ بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے اور نون کے اوپر زبر ہے یہ نہیں کھنچے گا. اب یہاں پہ بالکل وہی سیم کنڈیشن ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ماں جو ہے نا ایک کلمہ ہے، یہ الف مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا مد بھی آ گیا ہے جس کو مد منفصل کہتے ہیں. کیونکہ حمزہ جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے، ماں ایک کلمہ ہے، اعبدو دوسرا کلمہ ہے. تو جب حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو وہ مد جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں مد منفصل. ٹھیک ہے. اور اعبدو وقت کی حالت میں یہ دال جو ہے اس پہ جزم آ جائے گا اور دال جو ہے قلقلہ والے لفظ میں سے ہے. قلقلہ والے لفظ 5 ہے، قاف، تو، با، جیم، دال. یہ دال بھی اس کو قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا. اب یہ جو ہے نا یہ سیم وہی ہے جو اوپر پڑھا ہے نا. ولا جو میں نے بتایا یہ مد منفصل ہے، یہ ولا ایک کلمہ ہے اور انا جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے، اس لیے یہ مد بھی مد منفصل ہے اور اس کو بھی 3 سے 4 الف کھینچنا ہے. ولا انا، ولا انا. اب یہ الف سے پہلے زبر ہے، ہونا تو چاہیے یہ الف مدہ، مگر یہ الف مدہ نہیں ہے. جہاں بھی قرآن پاک میں انا آئے گا تو انا کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، لمبا کر کے نہیں پڑھنا، انا بس. ولا انا عابد ما عبدتم. عین کے اوپر الف سے پہلے عین پہ زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کھینچے گا، با کے نیچے زیر ہے نہیں کھینچے گا. اور دال میم پیش دم جو ہے نا یہ ادغام ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ ادغام ہو رہا، ایک الف کی مقدار میں اقدام کریں گے سے ادغام. صحیح ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. عین کے اوپر زبر ہے اور با کے اوپر بھی زبر ہے. اب یہ دال اور یہ تا جو ہے ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، جہاں سے دال ادا ہوتا ہے وہیں سے تا بھی ادا ہوگا، اس لیے اسے ہمیں با کو ڈائریکٹ تا سے ملائیں گے، دال کو پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ابدتم ہوگا، ابدتم نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوتا. صحیح ہے. ابدتم.
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم ولا انتم عابدون ما اعبد. جو ہم نے اس سے پہلے والی آیت پڑھا سیم وہی چیز ہے یہاں پہ بھی, وہی ہے مد منفصل, وہی یہ جو نون ہے یہ حرف تا جو حروف اخفا میں سے ہے, اس لیے نون ساکن کو ہم اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. صحیح ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. عین کے اوپر کھڑا زبر ہے, باقی نیچے زیر ہے, واؤ کے اوپر جزم ہے, اس سے پہلے دال پہ پیش ہے, یہ واؤ مدہ ہو گیا. ابھی پہلے جو میں نے بتایا تھا سیم وہی چیز ہے, نون پہ زبر ہے, یہ کھنچے گا نہیں. ما عبد ما عبد یہ 3 الف ما کھنچے گا کیونکہ مد منفصل ہے یہ, اور عابد. صحیح ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوا تھا. صحیح ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. لام پہ زبر ہے اور کاف پہ پیش ہے, کاف میم پیش گم ہوگا. صحیح ہے. کاف پہ پیش ہے اور یا سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے, یہ ایک الف کی مقدار میں لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ یا مدہ ہے اور نون کے اوپر پیش ہے, نہیں کھنچے گا. کاف میم پیش کم. ٹھیک ہے. لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین. واو پہ زبر ہے, لام کے نیچے زیر ہے, یا پہ زبر ہے, یہ بالکل نہیں کھنچے گا. ولیہ یا سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے, یہ یا مدہ ہے, اس لیے اسے ایک الف کھینچنا ہے. اور نون وقف کریں گے تو نون کا زیر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, یہاں پہ یہ نون ساکن ہو جائے گا, جزم آ جائے گا. صحیح ہے. لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین. لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین. اب میں پھر سے پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق یہیں تک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا, شیئر کیجیے گا, اور جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب بھی کریے گا تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی وہ ویڈیو. اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.